السلام علیکم ایوری ون. ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ہی میرا دوسرا پوڈ کاسٹ ہے اور ہر مہینے ایک پوڈ کاسٹ انشاءاللہ آتا رہے گا. اس پوڈ کاسٹ میں نے جتنے سوال کیے ہیں وہ میں نے تم لوگوں سے اٹھائے ہیں, کچھ کامنٹ سیکشن سے, کچھ میرے ڈی ایم سے. یہ بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے. I really hope کہ تم لوگ کے لیے فائدہ مند ہو, اور اگر تمہارے پاس کوئی سوال ہیں جو تم پوچھنا چاہتے ہو جو بہت انٹرسٹنگ ہے ان کو نیچے کامنٹس میں لکھو. تو چلو پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم کس کی بات سنیں. اب دیکھیں, ہمارے لیے تو سارے قابل عزت ہے نا, کیونکہ ساری جتنے عالم دین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے نبی کی بات کر رہے ہیں. تو اب ایک طرف ایک مولوی کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتی, ایون اگر اس کے موئسچرائزر میں بھی ہلکی سی خوشبو ہے تو وہ لگا کے باہر نہیں جا سکتی. اور دوسری طرف گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, عورت پرفیوم لگا سکتی ہے. اور ایک طرف مولوی کہتے ہیں کہ عورت کی آواز جو ہے وہ کوئی نہ سنے. اور دوسری طرف گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ عورت مرد سے ہاتھ بھی ملا سکتی ہے اگر یورپ اور امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں, کیونکہ وہاں کا ماحول ایسا ہے. اور اس سے ملتا جلتا پھر یہ بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. تو اگر میری نیت اچھی ہے تو پھر تو میں پرفیوم بھی لگاؤں گی, میں تو پھر سب کچھ ہی کروں گی, کیونکہ میری تو نیت اچھی ہے. تو پھر جب اس طرح سے ہمیں ایک ایزی راستہ مل رہا ہے تو پھر تو ہم اسی کو فالو کریں گے نا جو ہمارے لیے آسان ہے. تو پھر ہم اس یہاں پہ پھر کیا کریں؟ تو سمجھے نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ مسلمان بالکل عاری ہو گیا ہے اس چیز سے کہ دنیا گروہ کے طور پہ کس طریقے سے بہیو کرتی ہے. فرد کو جتنی مرضی اجازتیں دی جائیں یا لے لی جائیں, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا لوگوں کے اوپر کیا افیکٹ ہے. یہ غور سے سمجھیں, اتنی ضروری بات ہے. اسلام نے شراب کے ایک قطرے کو حرام کیا ہے, بوتل کو نہیں. احتیاط کا جو امر ہے نا, وہ ملحوظ خاطر رکھیں. اب غامدی صاحب نے جو بھی کہا ہے میں پہلے پڑھوں گا, تب ان کے بارے میں کوئی رائے آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ گروپ میں ایز ہیومن بینگس دنیا کس نہج پہ چل رہی ہے, اور شیطان کو پوری طریقے سے اسٹڈی کیا ہو آپ نے, اور قرآن کے تمام معاملات کے اوپر آپ کی اتنی نظر ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اسلام کی ایسنس کیا ہے, دنیا سے کیا چاہتا ہے, انسانوں سے کیا چاہتا ہے ہمارا دین, تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں احتیاط کے زمرے میں کیوں رکھی جاتی ہیں اور حدود کہاں پہ ڈرا کی جاتی ہیں. تاکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, گن کنٹرول کا لا آتا ہے جب, تو وہ اس لیے نہیں آتا کہ جس کے پاس گن ہے اس کو چلانی نہیں آتی تو وہ سیکھ لے, یا جس نے آرمی کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے آرمی کو کہ کب آرمی والے کو کب گن چلانی ہے, کیسے چلانی ہے. ہوں. یہ گن کنٹرول کا لا اس بندے کے لیے آتا ہے کہ جس نے بس شوقیہ گن رکھ لی ہوتی ہے, نہ اس کو چلانی آتی, اور وہ آتا ہے اور اپنے آپ کو بھی شوٹ کر دیتا ہے, یا غلطی سے یا بے احتیاطی سے کچھ بھی کرنے کے. جب گروپ کے اوپر بات آتی ہے نا, تو پھر آپ کو لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے, سب سے زیادہ خطرہ ڈال سکتا ہے. یہ گروپ کی نفسیات کو قرآن پاک نے ایسے ایڈریس کیا ہے. اور جب بھی آپ گروپ کے اوپر کوئی لا انفورس کرتے ہیں تو آپ اس حد کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو سب سے ناکارہ آدمی نے کوئی نہ کوئی سٹنٹ مارنا ہوتا ہے ادھر. تو جو باعمل لوگ ہوتے ہیں, باشعور لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھ رکھتے ہیں, ان کو تو لا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, اپنے شعور سے ہی وہ سمجھ لیتے ہیں. ہوں. تو یہ جتنے بھی احتیاطی مراحل ہیں نا, وہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ٹرین نہیں ہوئے, شعور نہیں ڈیولپ ہوا ہوا ان کا. تو اس لیے یہ گروپ کے طور کے اوپر ان لاز کا اطلاق کیا جاتا ہے, ان تمام حدود کا اطلاق کیا جاتا ہے. فقہ بھی اسی طریقے سے مرتب ہوتا ہے. فقہ میں علماء کو نہیں ایڈریس کیا جا رہا ہوتا, عوام کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علماء تو فقہ کی ان باؤنڈریز کے قریب بھی نہیں جاتے, وہ تو تقویٰ کی باؤنڈریز کے رہتے ہیں, وہ تو سینٹر میں رہتے ہیں. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ چرواہا جب اپنی بھیڑوں کو لے کے چلے تو چراگاہ کے سینٹر میں اپنی بھیڑیں جو ہے نا ان کو گھاس کھلائے. کیونکہ اگر وہ ایجز کے اوپر جائے گا تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس سب سے اگلی بھیڑ جو ہے نا وہ کسی اور کی چراگاہ میں کہیں گھاس چر لے جا کے. تو یہ حدیث اتنی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اب رہی بات کہ جو آپ نے 3-4 ایشوز بتائے نا, ان میں ہر چیز کے اندر الگ الگ احتیاطی باؤنڈری ہے, اور ایک پرسنل ڈسکریشن جسے کہتے ہیں وہ ایک الگ. ہر جو آپ نے مسئلہ بتایا اس کے اندر یہ دونوں میٹرکسز الگ ہیں. کہ پرسنل ڈسکریشن کے اندر مجھے پتا ہے کہ کب میں نے
خوشبو لگانی ہے تو کب نہیں، تو کب میں نے باہر جانا ہے، کس کو آواز سنا سکتی ہوں کس کو نہیں. یہ پرسنل ڈسکشن جو ہے نا، یہ فرد کا معاملہ ہے. مگر حدود کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہ گروپ کے طور کے اوپر آپ سمجھیں گے اس کو. گروپ کے اندر جب لا لگانے ہو نا، تو فار ایگزامپل آپ کو یہ بات آپ لڑکیوں سے کہیں کہ آپ آواز جس مرضی کو سنائیں جو مرضی، تو آپ کو کل 6 لڑکیاں ملیں گی جو گانے سنا رہی ہوں گی، اور آپ کہیں گے یہ کیا کیا، تو وہ گانے کے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہوں گی، تو آپ وہ کہیں گے کہ بھائی آواز سنانے آپ نے ہی الاؤ کیا تھا. تو تو ہوں آپ ان کو کہیں گے آواز سنانے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ رقص شروع کر دو. ہوں ٹھیک ہے. ہر بندہ تو نہیں اس لیول پہ شعور رکھتا نا کہ معاملات کس طریقے سے بگڑ سکتے ہیں یا سنور سکتے ہیں، سنوارنے کیسے. تو اس لیے یہ ایک جنرل جب گائیڈ لائن دی جاتی ہے تو وہ اسٹرکٹ پیرامیٹرز کے اوپر دی جاتی ہے. مطلب لمیٹیشنز تو ہیں. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا، تو میں جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتی ہوں نا میرے چینل پہ، تو مجھے یہی سب سے زیادہ آتا ہے کہ بھائی سنا عورت کی تو آواز کا پردہ ہے، تم ادھر بیٹھ کے دین بتا رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ. تو پھر میں یہاں پہ آ کے بولتی ہوں میں کیا کروں پھر؟ کہ میں کیا سب کچھ بند کر کے چلی جاؤں؟ میں کیا کروں پھر یہاں پہ؟ تو پھر میں خود بہت وہ کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ ہاں بس بحث یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گروپ کو حدود باندھی ہے، کہاں پہ نہیں باندھی. یہ بحث ضرور کرنی چاہیے خواتین کو اسپیشلی. تو میری اپنی رائے جو یہ ہے وہ یہ کہ دعوت کا کام جو ہے نا آپ ضرور کریں اور کرتی رہیں. اور اسی لیے دنیا میں آئی ہیں آپ، عورت ہو یا مرد ہو، دعوت کا کام تو آپ سب کے اوپر، ہم سب کے اوپر ہے. تو میں بھی عورتوں کو دعوت دینے کے وقت اندر سے میری آواز آتی ہے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ میرے سے بہتر ہے کوئی خاتون ہی ان کو دعوت دے دے. ہزار ایسے سوال ہیں جو مجھ سے ویسے بھی نہیں پوچھ سکتی وہ، نہ ہی ہوں کوئی ایسے کیٹیگریز ہیں جہاں پہ میں اوپنلی بات بھی کر سکتا ہوں. تو میری زیادہ افیکٹونیس مردوں میں ہی آئی. اور عورتوں کو دعوت دینے کے لیے ایک عورت زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. تو یہ تو کامن سینس کے بھی تقاضے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ بات میں اپنے طور پہ بتا رہا ہوں. میں کوئی نہ فتویٰ دینے کے کسی مرتبے پہ ہوں، نہ ہی میں فتویٰ دینے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ باقی یہ کام پوری دنیا میں کر رہے ہیں اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری آواز کا پردہ ہے، ہوں تو یہ تو اپنے اوپر آپ زبردستی کوئی کوئی اور یہ ہی تو گیم ہے کھیل رہے ہیں آپ. تو بالکل. جہاں پہ آپ باقی کام کی باتیں، بزنس کی بات کر رہے ہیں کولیگ سے، وہاں پہ دعوت کی بات بھی کر رہے ہیں. ہوں اور فار ایگزامپل آپ کا تو چینل ہے، کھانا پکانے کی بات کرتی ہیں آپ، وہاں اسلام پھیلانے کی بات کریں اتنے لوگ سننے والے اگر ہیں تو. ویسے ہوں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جو امہات المومنین کے لیے مختص ہیں قرآن میں. ہوں تو ایسے نہیں ہے کہ عورت کی آواز کسی آدمی کے کان میں گئی تو تباہی مچ گئی. صحابیات کی لائف آپ سیرت النبی سے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوں چلے گا کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں اس طریقے سے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ہیں. صحابیات تو جنگوں میں جا کے بھی لڑتی نہیں تھی، فزیکل فائٹ وہ بھی کرتی تھی. وہ تو گھر پہ نہیں بیٹھ گئی کہ نہیں ہم تو یہیں بیٹھیں گے، وہ تو ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی تھی. جی ہاں، سیرہ کی جو اسٹڈی نہیں ہے نا، سیرہ کی اسٹڈی ہوگی تو سینس ڈیولپ ہوتی ہے کہ نبی اسلام کے دور میں کیا کیا چیزیں کس کس طریقے سے ہوتی تھیں. اور میرے ذہن میں کوئی 50 ایسے واقعات ابھی آ رہے ہیں کہ جس میں ہوں جیسے ام ایمن کا جو ڈائلاگ ہے تمر کے ساتھ، تو ام ہوں ایمن کو محرم تو نہیں ہے تمر کی، اور ہوں جس طریقے سے دونوں کی بحث ہوئی ہے. اور میں کس طرح بتاؤں آپ کو، ایک ایک سینیریو سے تو نہیں اس طریقے سے پریسیڈنٹ سیٹ کی جاتی، مگر بہت ایسے معاملات ہیں جس میں صحابی صحابیات کی آپس کے ڈائلاگس بہت کرٹیکل لیول کے اوپر بحث مباحثے ہوئے ہیں. ہوں اور لین دین کے معاملات میں بھی، بازار کے اندر خرید و فروخت میں بھی عورتیں کیا نہیں جاتی تھیں. تو ہوں یہ تو ایک بہرحال ایک عورت مسلمان لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ سیرہ کے تھرو بحث مباحثہ کھولے، ہوں رادر دین کہ خود ہی فیصلے کرے. اور وہ لٹریچر پڑھے جس میں آرگیومنٹیشن ہوئی ہے علماء کی، ہوں اور اس سے اس کا آئی کیو بھی بڑھے گا اور وہ دعوت کے لیے بھی بہترین طریقے سے تیار ہو جائے گا یا ہو جائے گی. اسی سے نا ایک ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ اسی وہی پبلک سپیکنگ کے بارے میں اور جو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا جیسے آپ ہو گئے، جی عورت یہ نہیں کر سکتی، بہت ٹھیک نہیں ہے. اور اب جیسے کوئی عورت ہے اس کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہیں، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ دعویٰ کا کام کر سکتی ہے جیسے کوئی آدمی کر سکتا ہے، لیکن اسٹل اس کی لمیٹیشنز کے بعد اس کے ہاتھ میں صرف اب یہ رہ جاتا ہے کہ ہاں تو وہ ویٹ کرے کہ اس کی کوئی شادی ہو اور اس کے بچے ہوں اور ان بچوں کی وہ تربیت کرے، اور پھر اس ٹائم پہ ایسا اسپاؤس ڈھونڈنا جو بھی امپاسبل ہی ہے جس کا ویژن اور پرپز آپ سے میچ کرتا ہو. تو پھر عورت کیسے لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے کچھ کر سکتی ہے؟
विजन बनाए ना, आप अपने स्पाउस को नहीं विजन बना रहे, दुनिया को कैसे बनाएंगे आप? तो नहीं विजन लेकिन तो आपको बनाना पड़ेगा। स्पाउस तो फिर पेरेंट्स चूज करके दे देते हैं ना, वो फिर पर्सनैलिटी भी मैच करे ना करे। तो दुनिया भी तो अल्लाह ने चूज करके दी है ना, दुनिया के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं आप तो। सैयद अबुल आला मौदूदी की ना जब शादी हो रही थी ना, तो वो उनके ऊपर भी यही इतराज था कि ये जो लड़की वाले हैं ना, ये उस नहज पे नहीं है, इतने रिलीजियस नहीं है, और बड़ी मॉडर्नाइज्ड फैमिली है। हम्म। तो अब्दुल आला मौदूदी ने कहा कि होने दो रिश्ता। मैं अगर एक लड़की को नहीं अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू चेंज कर सकता, दुनिया को कैसे चेंज करूंगा मैं? तो ये आप खवातीन को भी मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने स्पाउस के ऊपर मेहनत नहीं करें तो दुनिया में मेहनत करने का ना सोचें, आप बड़े काम नहीं करेंगे आप। नहीं लेकिन आपको नहीं लगता कि डिफरेंस है? एक शौहर अपनी बीवी को कर सकता है चेंज, उसको होना ही है चेंज, लेकिन एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने शौहर को थोड़ा बहुत भी चेंज कर ले। मेरा तो उल्टा ख्याल है, आई थिंक ज्यादातर आदमी अपनी बीवियों की वजह से चेंज हो रहे हैं, और ज्यादातर बीवी परवर हो रहे हैं रादर देन के औरतें शोहर परवर हो रही हूँ। आजकल तो उल्टा हिसाब चल रहा है, औरत के हम्म। पास ज्यादा इन्फ्लुएंस की ताकत है अगर ये समझे तो। तो फिर वो वेट ही करे कि बस उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकती, उसने बस अपने बच्चे ही बड़े करने हैं। औरत का अपना एक इन्फ्लुएंस और फिर अल्लाह ताला की ताकत, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन करेंगे तो एक आदमी की क्या औकात है, आराम से बदलेगा। आप हम्म। अल्लाह के लिए अगर आदमी का अपने शोहर को नहीं बदल सक रही हैं, इतना आप उसके साथ रह रही हैं, और आपको एक एक चीज का पता है उसकी, और आपको उसकी फितरत का पता है, उसकी तबीयत का पता है, खसलतों का पता है, उसके बावजूद भी अगर आप उसको हिकमत के थ्रू अल्लाह की तरफ नहीं लेके आ रहे, तो आप लोगों को कैसे ला रही हैं? मुझे नहीं समझ आती कि इतना डेटा आपके पास एक बंदे का, और उसके बाद भी आप उस पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों का तो डेटा ही कोई नहीं है, आप तो जनरल तबलीग और लेक्चर देते हैं। सो ये एक हम्म। मिशन के तौर पे लेना चाहिए। मुझे पता है मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता, मगर इस्लाम आसान काम नहीं है, याद रखिएगा। ये मैं आसान कामों के लिए दुनिया में नहीं आए हुए हम। मुझे लग रहा है आप कोई और ही बात कर रहे हैं, आपने शायद कोई और लोगों को देखा है, मैंने कोई और लोगों को देखा है, मैं तो एक भी ऐसा कोई दिमाग में नहीं ला पा रही जिस बीवी ने अपने शौहर को बदल दिया। और यहाँ पे तो शौहर नमाज भी नहीं पढ़ते अपनी बीवी के कहने पे, वो बोल देते हैं जी हाँ, मैं। बिल्कुल। तो फिर औरत नहीं उस। नहीं, ज्यादातर शोहर जो है ना दुनिया में इस वक्त, ज्यादातर गोरे हो या काले हो, मुसलमान हो या गैर, अपनी बीवियों की वजह से जो चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने अंदर, वो आप नोटिस नहीं कर रही, क्योंकि आप इस वक्त वो सिर्फ मुश्किलात देख रही हैं। आप इस वक्त सिर्फ नेगेटिव साइकोलॉजी के थ्रू उस तस्वीर को देख रही हैं। ज्यादातर आदमी अपनी प्रोफाइल बीवी की वजह से बदलता है, अपनी अपने दोस्तों को छोड़ देता है, अपनी रेगुलर जो भी दुनिया के नशे पूरे करने होते हैं वो छोड़ के बीवी की तरफ टिल्ट होता है। और ज्यादातर मर्द ऐसे हैं, अब मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर क्लस्टर में मिलेंगी एक्सेप्शंस। ज्यादातर लोग अपनी बीवी की, और बीवियां भी अपने शोहर की वजह से बहुत मेजर तब्दीली लेके आती हैं अपने पर्सनैलिटी में। सो अगर बीवी मुनज़्ज़म काविश के थ्रू, एक सोची समझी स्ट्रेटजी के थ्रू अल्लाह के लिए एक शोहर को पूरी तरीके से ट्रेन करे करे, तो बहुत बहुत आसान है। मतलब हर औरत हर मौके पे तो नहीं कर सकेगी, मगर हर औरत के पास ये चांस जरूर होता है, और इम्पॉसिबल तो कहीं से भी नहीं। मगर ये बात के करना कि मतलब अगर शोहर नहीं चेंज हो रहा तो मेरा तो काम खत्म हो गया, ये साइकोलॉजी की मैं खिलाफ। ठीक है, शोहर अगर आप चेंज नहीं कर सक रहे हैं तो अपनी टेक्निक बदलें, शोहर ना बदलें। लेकिन अब मैं आपको अपनी एक फ्रेंड की एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे वो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करना चाह रही है, लेकिन वो अकेली घर में है, और उसके ससुराल उसका शौहर कोई भी नहीं मान रहा कि नहीं बच्चे स्कूल ही जाएंगे। तो इस पॉइंट पे वो औरत क्या करे? वो तो अपने बच्चों को, वो बच्चे ही उसके कंट्रोल में नहीं है, अपने बच्चों को वो अपनी मर्जी से पढ़ा भी नहीं सकती। तो देर हो चुकी है, अब तो बच्चे भी हो चुके हैं शोहर को ना। और बच्चे इतनी उम्र के भी हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं उस आदमी के साथ, उस खातून को, कि अब वो रीसेट का बटन दबाना जरा सा मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल फिर भी नहीं। याद रखिएगा, जब किसी को अपने मकसद पे लाना होता है ना, तो अल्लाह ताला ने बताया कि आपने जब लीडरशिप क्या है, हम्म। लीडरशिप असल में डेफिनेशन में क्या है ये समझ लें। कोई बाहर में गए गोरों की डेफिनेशन, लीडरशिप की सिंपल तरीन डेफिनेशन हमें पता है, हम्म। और वो अम्बिया के थ्रू है। और मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, दुनिया में कोई भी पूछना लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, तो उसको ये बतानी है आपने, और ये तमाम खवातीन को मैं एड्रेस करके वो बता रहा हूँ। हम्म। लीडरशिप इज द process through which you make other people believe in your purpose. Okay?
Leadership is the technique of making other people believe in your purpose. Okay, یہ لیڈرشپ ہے, یہ ایبسولوٹ ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ کی. اب آپ لیڈرشپ رول میں جب تک نہیں آئیں گی نا, اور جب بھی میں خواتین کو ایڈریس کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو لیڈرشپ رول میں ڈالا, ہر انسان کو لٹاتے ہیں, خود نکال لے اپنے آپ کو یا ماں باپ نکال دیں بچے کو تب کہیں فالوور بنتا ہے, ورنہ لیڈرشپ نہیں ہوتا. اللہ پیدا ہی لیڈر کرتا ہے, کیونکہ سارے قرآن کے سوال, آخرت کے سوال لیڈرشپ کے, قبر کے سوال لیڈرشپ کے ہیں. اللہ تو پیدا ہی لیڈر کر رہا ہے. بالکل. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف عمران خان کو فالو کرنے والے, اپنے چاچا ماما کو فالو, خاندان کی رسموں کو فالو کرنے والے, یہ ہم لوگ ہیں جو خود فالوور بنتے ہیں, ورنہ اللہ نے سارے سوال لیڈرشپ کے بنائے. اللہ تعالیٰ ہائی سیلف اسٹیم کی مخلوق پیدا کرتا ہے, اور قرآن ہائی سیلف اسٹیم کے علاوہ ہضم ہونے والی کتاب ہی نہیں. قرآن میں تو ساری کی ساری آیات احکامی. قرآن نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جو لوکل قانون ہے اس کو فالو کر, اللہ تعالیٰ تو بنوا رہا ہے قانون. بالکل. آپ قانون بنانے والے لوگوں میں سے مسلمان ہیں, آپ احکامی آیات سنانے والی کتاب کے بلیورز ہیں, آپ التجائی آیات سنانے والی کتاب کے بلیورز نہیں ہیں. سو آپ تو پیدائشی لیڈر ہیں. آپ سے اگر ایک بندے کو اپنے پرپس کے اوپر بلیف نہیں سیٹ کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کا پرپس صحیح طرح سیٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل اس کیس میں ہوم سکولنگ کا پرپس سیٹ ہونا چاہیے تھا. لڑکی کو چاہیے اپنے شوہر کو بتائے کہ بھائی یہ مقصد ہے ہمارا بچوں کے ساتھ, 30 سال کے 40 سال کے ایڈلٹس کو ذرا انویژن کرو اپنے بچوں میں, اور یہ مسائل دیکھو. خودکشیاں کر رہے ہوں گے بچے, ڈرگز میں گئے ہوئے ہوں گے بچے, پیرس ہلٹن کو فالو کر رہے ہوں گے, جینیفر اینسٹن کو فالو کر رہی ہوگی میری بیٹی. اگر ان سکولوں میں ڈالیں گے یا پھر گریڈ چیسر بنے گی بیسٹ کیس سینیریو میں, ٹکے کا علم نہیں ہوگا, کتابیں ساری اس کو پڑھی ہوئی ہوں گی, اے گریڈ آئے ہوئے ہوں گے مگر علم نہیں آئے گا, تعلیم آئی ہوئی ہوگی. اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ, یا پھر ان کیٹیگریز کو, 2 کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کس طریقے سے بلیو کرواتے ہیں کسی کو اپنے پرپس پہ. لیڈرشپ سکھائی ہے اللہ نے کہ بشیرا و نذیرہ کرو لوگوں کے ساتھ, کہ لوگوں کو گلیڈ ٹائڈنگز بتاؤ, اچھی باتیں بتاؤ کہ کیا فائدے ہوں گے میرے پرپس پہ بلیو, اور لوگوں کو ڈراؤ کہ اگر تم نے اس پرپس پہ بلیو نہ کیا تو اس کے نقصانات کیا ہیں. اور باپ سے زیادہ کون ڈرے گا اپنے بچوں کے کلیمٹی کے بارے میں انویژن کر کے. تو دونوں کیسز بتانے پڑیں گے آپ کو. جب دونوں کیسز بتائیں, اور یہ صرف ہوم سکولنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ہر انسان کے لیے ہر موقع کے اوپر کسی بھی چیز کے لیڈرشپ سچویشن کے اندر ڈالیں گے تو بشیرم و نذیرہ ہی نکلے گا. سو بشیرم و نذیرہ کر. اور یہ ٹیکنیک مجھے بھی سکھائی تھی میرے اساتذہ نے کہ بھائی اگر آپ نے پبلک اسپیکنگ کرنی ہے تو بشیروں کا کوٹا الگ کریں, نذیروں کا کوٹا الگ کریں, اور دونوں کو بیلنس کر کے لوگوں کو بتائیں. یہی اللہ نے سکھایا اپنے انبیاء کو, آپ بھی ایسے ہی کریں. آپ کو اچھے ٹیچرز مل گئے, آپ, میں کہتی ہوں بہت خوش نصیب ہے یہاں پہ, تو ہمیں رٹے لگوائے گئے ہیں ہمیں تو اور کچھ پڑھائی نہیں کیا. کوئی شک نہیں ہے, میں آئی تھنک آئی ایم دا لکیسٹ مین آن دا پلانٹ رائٹ ناؤ. آئی ایم پریٹی شیور آئی ایم دا لکیسٹ مین. میرے اساتذہ کی وجہ سے یہ بات مجھے آپ نے یاد دہانی کا شکریہ. آئی ایم ساحل ندیم از دا لکیسٹ مین آن دا پلانٹ, الحمد للہ میرے اساتذہ کی وجہ سے. آج کل ٹین ایجرز میں نا بہت زیادہ یوتھ میں ہو گیا کہ ہمیں ڈپریشن ہے, خود سے اپنے آپ کو ڈپریس ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور پھر لوگوں نے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, ٹھیک ہو جاؤ گے. اور وہ لوگ جو پڑھتے بھی ہیں, جو پکے نمازی ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا نہیں جا رہا ڈپریشن, ہم پتہ نہیں درودوں کی تسبیحاں کرتے رہے ہیں, سب کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا. تو مجھے بتائیں ڈپریشن واقعی ہر دوسرے بندے کو اتنا ایزیلی ہو جاتا ہے یا کوئی فیشن بن گیا ہے؟ اور اگر ہے بھی تو واقعی قرآن پڑھنے سے بس ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ؟ ڈپریشن ایک سوال ہی غلط ہے, میں آپ کو صحیح تصویر الٹی پکڑی ہوئی سیدھی کر دیتے ہیں ذرا تصویر کو. ٹھیک. ڈپریشن ایک اللہ کی نعمت ہے, اوکے, اس کو انجوائے کریں. خدارا ڈپریشن ایک واحد اللہ کی آواز ہے آپ جسم کے اندر سے آتی ہے کہ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو, دنیا میں کچھ اور کام کری, اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا, تمہارا جسم اندر سے آواز دے رہا ہے. اس کو دور نہ بگائیں, اس کو ٹریٹ کریں, اپنے آپ کو ٹریٹ کریں, سوری اس کو نہ ٹریٹ کریں, اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. ڈپریشن وہ آواز ہے اللہ کی جو اندر سے آتی ہے کہ معاملات اصل میں کچھ اور ہیں اور میں کہیں اور ہی پھنس گیا ہوں. ٹھیک ہے. سو قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھ کے نہیں تمہاری ڈپریشن آپ کی کسی کی بھی ٹھیک ہونی, ان کو سمجھ کے اس کو عمل کرنے سے ٹھیک ہونی ہے. اور میں پھر بتا دوں, اگر آپ بڑے مقصد پہ نہیں ہیں تو اللہ کرے آپ ڈپریسڈ ہوں, اللہ کرے آپ پیشنٹ بنے, 10 سال مریض رہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کام کوئی اور تھا. ٹھیک ہے. ایک مسلمان ڈپریس صرف تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کام نہیں کر رہا ہوتا. یاد رکھیے گا, سکون
کام نہ کرنے میں نہیں ہے، سوئے رہنے میں سکون نہیں ہے، سکون صرف اللہ کے کام کرنے میں ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، غیر مسلم بھی جب اللہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سکون میں ہوتے ہیں۔ اوکے، ہوں سو یہ آپ میری بات نہ مانیں، آپ اٹھائیں کیس اسٹڈیز دنیا کی، چاہے مدر ٹریسا ہو، ایدی ہو، مینڈیلا، دنیا میں کسی ایک ریڑھی والے کو بھی پکڑیں، اگر وہ اللہ کے کاموں میں مشغول ہے سکون میں ہے، اور ہوں اگر وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہے تو ڈپریشن میں۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا۔ نہیں، پر وہ جو مجھے میسیجز آتے ہیں نا، وہ ان کا یہ مسئلے نہیں ہوتے کہ ہم نے اللہ کے کام کرنے ہیں یا ہمیں کوئی اس ہاں طرح وہی تو والے۔ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے ڈپریشن کے دورے پڑے، اللہ کرے ان کو کئی کئی سال ڈپریشن میں رہے تاکہ ان کو ریئلائزیشن ہو۔ نہیں، وہ تو پھر جن کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ تو اندھیرے میں بیٹھے رہنے اور گانے سننے اور سیڈ سانگ سننے اور زبردستی خود کو سیڈ کریں فیل کریں کریں کروانا۔ کرائیں ہاں، وکٹمائزیشن کو ورچو سگنلنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، اپنے آپ کو خود ہی فلم کا ہیرو بنا کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے گواہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ میں کتنا بڑا مظلوم ہوں۔ یہ عورتوں کو اسپیشلی، یہ عورتوں کے اندر بیماری میں نے زیادہ دیکھی ہے، دیسی عورتوں میں، کہ لوگوں کو بتا رہتی ہیں دیکھیں نا میرے پہ میرا شوہر کتنا ظلم کرتا ہے، میرا باپ کتنا ظلم کرتا ہے، اور اپنے ہوں مطلب یہ کون سی ایسی فلم ہے جس میں یہ والی لڑکی ہیروئن ہے کہ جس کے ہوں اوپر سارے کے سارے ظلم ڈالتے ہیں، اور وہ اس بات پہ ہیروئن ہے کہ سب آ کے اس کو مار دیتے ہیں؟ یہ کون سی فلم ہے؟ یہ فلم سپر فلاپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ کے باکس آفس پہ ہٹ ہو رہی ہے، ہوں دنیا میں آپ کسی اور پہ یہ فلم اپلائی کریں گی تو آپ کہیں گے یار کیوں ہر وقت رحم کی اپیلیں کرتی رہتی ہے؟ تو ہوں فلم کی ہیرو نہیں ہے، کوئی ہیرو آ کے بچائے گا تجھے، تو کہیں سے بھی اس وجہ سے ہیرو نہیں بن رہی۔ ہوں صحیح، تو پھر ٹھیک ہے، پھر رہنے دے، پھر ان کو ڈپریشن میں خود ہی نکل جی آئیں جی، گے۔ ڈپریشن از، آئی تھنک ڈپریشن از اے گفٹ۔ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نا آپ نے کہا تھا کہ ٹیمپل آف سلیمان علیہ السلام دجال نے بنایا تھا، تو وہ اتنے مجھے میسیجز آئے اس کے، اور کہ بھئی وہ تو جنات نے بنایا تھا، یہ کیا بات کر دی؟ اچھا، تو کیا کیا کروں میں؟ آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ بتائیں کہاں سے آیا کہ جنات نے بنایا؟ سرکش جنات نے، یہ قرآن میں نہیں؟ اچھا، کیا بات ہے، ٹیمپل آف سلیمان کا لفظ قرآن پاک میں؟ نہیں، وہ سرکش جنات کا تو ذکر ہے نا۔ اور ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو افریت نے کہا تھا قرآن میں یہ ہے کہ میں سبا کا تخت اٹھا کے لا دیتا ہوں، اس سے اتنی دیر لگے گی جتنی دیر میں آپ کھڑے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے جنات تک کا معاملہ۔ ٹیمپل آف سلیمان علیہ السلام جو تھا اس کے اوپر بڑی بڑی لمبی تفصیل لکھی گئی ہوئی ہے، اور دجال نے بنایا نہیں بنایا یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے، مگر علماء نے اس بندے کے بارے میں کہا ہے کیونکہ ایک آدمی نے یہ ٹھیکہ لے لیا تھا، کیونکہ حضرت سلمان نے چیلنج دیا تھا کہ ٹیمپل تو میں بنواؤں گا تم سے، جس سے وہ بندہ بنائے گا یا وہ جن بنائے گا یا انسان بنائے گا کہ جو اس شرط کو پورا کرے گا کہ ٹیمپل بنانے کی ایک بھی آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو ہوں حضرت سلمان کے سامنے تو کچھ جن تو نہیں غائب ہو سکتا تھا نا، تو اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ جن نہیں تھا، کہ جب ٹیمپل بن گیا تو حضرت سلمان اپنے حواریوں کے ساتھ انٹر ہوئے ہیں دیکھنے کے کیسا بنا ہے، تو بندہ تو اندر ہی تھا ابھی، تو اس نے گراؤنڈ اپ کنسٹرکشن کی تھی خود اندر ہی رہ کے، تو جب وہ اندر گئے تو وہ بندہ غائب تھا، تو بندہ ہی غائب ہوتا ہے نا، جن تو غائب نہیں ہوتے، جن تو پہلے ہی غائب ہوتے ہیں، حضرت سلمان تو دیکھ سکتے ہیں نا جنوں کو، ٹھیک ہے؟ میں اسٹل کنفیوزڈ ہوں، لیکن ٹھیک ہے شاید کسی کو سمجھ آ نہیں جائے۔ نہیں، میں آپ کو ویسے آرگومنٹیشن دے رہا ہوں، مگر اس چیز کے بارے میں علماء نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ دجال تک، کیونکہ لمبی تفصیل ہے، کسی اور دن کریں گے، میرے ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر، اور ایک اور ویڈیو بھی آ رہی ہے الف ٹی وی کے اوپر، بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، دعا کریں ہوں کہ وہ اتنی تفصیل میں جا سکوں جتنا مجھے ضرورت ہے جانے کی، مگر حضرت سلیمان کے دور میں یہ دو واقعات، قرآن پاک میں یہ واقعہ جو ہے نا ملکہ سبا کا تخت لانے والا، اس کے اوپر جس طریقے سے انسان نے وہ ملکہ سبا کا تخت پھر انسان ہوں اٹھا کے لایا تھا، ہوں جن سے نہیں ہوا تھا، بس جن نے کہا تھا کہ اتنی دیر، تو اس نے انسان نے کہا تھا بڑا سلو ہے ہوں تو وہ جس ٹیکنالوجی سے وہ لے کے آئے نا، تو اس بندے نے کہا تھا میرے پاس ایک کتاب کا علم ہے، ہوں تو علماء نے وہ پوری ٹریجیکٹری ٹریک کی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل کا بڑا ڈیپ تعلق ہے دجال کے ساتھ، ویٹ بھی اسی کا کر رہے ہیں، خیر تو ہوں کیا سرائی یہ کی گئی ہے کہ پھر وہ وہی ہوگا، کیونکہ یہ کارنامے جس طریقے سے اس نے کیے ہیں اس کی کوئی تعریفی کے کلمات بھی نہیں ہے قرآن پاک میں، ایک بس خبر دی گئی ہے ہمیں کہ اس واقعے کا ایسے ہوا تھا،
اور یہ بھی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے کہ ٹیمپل آف سلیمان جو ہے علیہ السلام نے کیسے کیسے ٹھیکہ دیا اور کیسے بنا ہوں بغیر آواز کے. تو یہ پھر علماء پھر اس طریقے سے قیاس خود کرتے ہیں اس کے اوپر کہ پھر پیٹرن یہ بتا رہا ہے. جن کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ادھر، کیونکہ ہوں دجال کو جن تو نہیں ہے نا. ہوں ٹھیک ہے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بنو سعد بھیج دیا گیا تھا، اور تب شاید یہ رواج تھا کہ بچوں کو دور بھیج دیا کرتے تھے. تو اس میں کیا حکمت تھی؟ مطلب بچوں کو ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے ہوتا اس ایج میں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کو بھی دور بھیج دیا گیا تھا. اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کی جو ہے نا مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو تو ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے. یا دو باتیں غور سے سمجھیں، سیرا جس نے بھی پڑھی ہے اس میں تفصیل یہ بتائی گئی ہے. مکہ کے عرب یہ کام کرتے تھے، یاد رکھیے گا. ہوں مکہ واز ان دیئر اوپینین اے ویری پولیوٹیڈ سٹی. ہوں ٹھیک ہے. تو وہ دور صحرا میں خشک انوائرمنٹ میں بھیجتے تھے تاکہ صحت جو ہے نا بچے کی مینٹین رہے. یہ لکھا ہوا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ انہوں نے خود بتایا ہوا ہے. دوسرا، جو مکہ کے اندر باہر سے ٹریولرز آ کے لوکل کلچر کو افیکٹ کر گئے تھے، اس میں لینگویج بھی افیکٹ ہوئی تھی، اور بھی بڑی چیزیں افیکٹ ہوئی تھی، مگر لینگویج بھی افیکٹ تھی. ان تمام افیکٹ سے دور کرنے کے لیے بچے کو خالص عربی وہاں پہ سکھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ دو میجر فیکٹرز تھے. تھرڈ فیکٹر یہ تھا کہ اس کلچر میں ان لوگوں کو کا ذریعہ معاش یہ تھا، وہ بچوں کو لیتے تھے، دودھ پلاتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا، اور ان کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا. تو اس سسٹم کو ریکگنائز کیا ہوا تھا، نبی اسلام نے بھی کیا، ان کے گھر والوں نے بھی کیا ہوا تھا کہ دس از واٹ واٹ دے ڈو. سو اٹس ناٹ لائک کہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہو رہا تھا. مکہ کے اندر یہ ایک جو ہے نا معاملہ اس طریقے سے رکھا ہوا تھا. اور یہ لکھے ہوئے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو اسی طرح کا بیانیہ میں نے جاری کیا جو میں نے پڑھا ہے، کہ ہوں جس وجہ سے مکن جی کام کرتے ہوتے تھے. لیکن ابراہیم رضی اللہ عنہ تو مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کو بھی مدینہ سے دور بھیجا گیا تھا، یا وہاں کا بھی ماحول ایسے ہی تھا؟ نہیں، وہ قریشی سسٹم تو نہیں چینج ہوا نا کہیں پہ بھی. وہ پھر کلچر وہاں پہ بھی چلتا آ رہا تھا، مکہ سے مدینہ چلا گیا. جی ہاں، مکنز کا مطلب ہے پیپل فرام مکہ، ناٹ ہوں پیپل ہو ور بورن اینڈ ریزڈ ان مدینہ، پیپل ٹھیک. فرام مکہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بائفرکیشن کی ہوئی ہے نا. اب ہوں آپ اسکالرشپ پڑھیں گے نا، جب سیرہ پڑھیں گے، جب شمائل کی کچھ کتابیں پڑھیں گے، ہوں تو انہوں نے مدینہ کے کچھ ٹرائب کی اگزامپل دی ہے، ان کے بچوں کی بھی. مدینہ کے لوکلز کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے تھے بیکاز آف whatever ریزنس. ہوں مکہ کے سارے لوگ ایسے کام کرتے تھے، اور آئرونکلی مکہ کے جو لوور سوشو اکنامک کلاس کے لوگ تھے نا، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. یہ ایک مور آف ایک متوسط گھرانے کے لوگ افورڈ کر سکتے، زیادہ پیسے دینے ہوتے تھے نا اگلوں کو. تو سیکنڈلی مدینہ میں جتنے بھی لوگ مکہ سے گئے تھے انہوں نے یہ والا کلچر نہیں چھوڑا تھا کہیں سے بھی. ہوں ایک تو وہ تعلقات بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ قبیلوں کے آپس میں ایک بڑے اسٹرانگ ٹائز ہوتے ہیں. ہوں تو اٹس ناٹ لائک کہ مطلب کوئی امپلائمنٹ نہیں تھی، اٹس ہوں مور آف ریلیشن شپ بٹوین ٹرائبس. ہوں وہ بچے کو جب دودھ پلا کے پالتی ہے نا، تو اس تمام بچے، آپ کو پتا نا اسلام میں اصول ہے ہوں کہ پھر وہ اس کے رضائی بہن ہوتے ہیں، رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں. ہوں اوکے. تو یہ ایک ٹرائبل کمیونٹی آپس میں ویل نٹ، ایک کنیکٹڈ کنیکشن تھا ان کا، جو کہ صحابہ نے نہیں چھوڑا تھا کہ یہ ہوں ہمارے ٹرائبس کے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ معاملہ کس طریقے سے، عربین سائیکالوجی کس طریقے سے کام کرتی تھی. آخری سوال میرا تھا خوابوں کی طرف سے. ایک خواب جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب ایک ایسا خواب ہے جو مجھے کتنے سالوں سے مسلسل آ رہے ہو، مجھے نہیں پتا اس کی تعبیر کیا ہے. اور وہ یہاں اب کوئی ہے بھی نہیں ایسا، کہیں سے کوئی بک بھی نہیں ہے یا کوئی تعبیر بتانے والا. میں تو کسی کو نہیں جانتی جو صحیح والی بتا دے. تو کتنا کو جانتی ہیں جو غلط والی بتا رہے ہیں؟ آپ نہیں، نے غلط ڈھونڈے نہیں ہے والوں. نا. ہاں یہ تو ہے، ہاں صحیح بات ہے. غلط والوں کو بھی نہیں، مجھے نہیں پتا، ہاں کوئی تو بتاتا. ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. مگر اللہ والوں سے پوچھیں، نبی اسلام نے اس کا اصول بتایا ہوا ہے. آپ اپنے خیر خواہوں سے ڈسکس کریں، نہ پہلے تو نہ ہی کریں، کرنا تو پھر خیر ہوں خواہ سے ڈسکس کریں.
ایک خواب اگر بار بار آ رہا ہو تو پھر تو ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ خواب کے اصول ہیں کچھ، بس یہ یاد رکھیے گا خواب جس وقت دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس طریقے سے دیا جاتا ہے، رات کے کس پہر میں آیا ہے، پھر خواب کی نوعیت کیا ہے، اس میں دعوت کا پیغام ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اپنے معاملات کے اوپر کیا اثر ہے اس طرح کے واقعے کا جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے، پھر خواب میں ہوں کچھ خاص سمبلز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو کچھ عرصے بعد میں بھی نا یہ تعبیر رویا کے پروفیسر کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ہوں اتنی سینس آپ کو آ جاتی ہے کہ اچھا ان سمبل سے کیا مطلب مطالب ہے. تو میں اب سیلف انٹرپریٹیشن کر لیتا ہوں اتنی کہ ہوں ہوں میں ڈسکس نہ، کیونکہ ہر وقت صحیح کہہ رہی ہیں، ہر جگہ تو نہیں موجود ہوتے نا. ہوں آپ تعبیر رویا کے لیے فون کیا تو پروفیسر صاحب نے اٹھا لی، جو ہوں بھی عالم ہے. تو زیادہ تر خواب تو ایسے ہی ہیں کہ آپ کو ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا جو بھی ہیں علماء ہیں، ہوں وہ ایک دو دفعہ بتائیں گے آپ کو، اینگل سمجھ آ رہتا ہے. بس یہ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں پتا ہے، صحابہ کے تھرو بڑی تواتر کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ سب سے پہلے تعبیر بتائے گا خواب کی، پھر ہوں سیرہ بتائے گی، پھر صحابہ کی لائف سے دیکھیں گے آپ. ہوں ہوں تو یہ ایک طریقہ کار ہے. مولانا سیری نے بھی یہی فارمولا لگایا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں سیرہ اور قرآن کے علاوہ نہیں دیکھتا. ہوں اور مولانا اسماعیل نے صحابہ کی لائف کو بھی فیکٹر ان کیا تھا تعبیر رویا میں. مگر لوگ مولانا اسماعیل کو زیادہ ہائی رینک کرتے ہیں مولانا سیری سے، مگر وہ ظاہر ہے پاکستان انڈیا میں مولانا سیری کی چونکہ کوئی کتاب وائرل ہوئی بھی ہے تو لوگ مولانا سیری کو زیادہ دیسستان میں رکھتے ہیں. ہوں ہوں میں مولانا اسماعیل کی تعبیر کو، ان کے سمبلز کو، ڈیکوڈ کو زیادہ اسٹرانگ اس لیے سمجھتا ہوں بیکاز اٹ میک سو مچ سینس وین یو گو تھرو دیٹ. ہوں بہرحال خواب بار بار آ رہا ہو تو تعبیر ضرور چیک کریں. وہ آج آپ نے وہ دیکھا پاکستان نے اسرائیل کو ایکسپورٹ کیا ہے کوشر کھانا؟ نہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا. نہیں، کب کیا ہے؟ آج ہی خبر آئی ہے، میں خیال ہے کل یا پرسوں. کوشر فوڈ ہے اور وہ اسرائیلی اس پہ بہت ہے کہ ہمیں ہاں بزنس کرنا چاہیے اور ہمارے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے. پاکستان نے کوشش کیسے کی ہے کھانے کو؟ یہ مجھے نہیں پتا، اتنی ڈیٹیل نہیں تھی وہ خبر، بس اتنا ہی تھا کہ ہاں ایک ہوئی ہے، یونیک بزنس ہوا ہے، بس یہ تھا. بڑا دکھ ہوا مجھے. تعجب نہیں ہوا مجھے، دکھ تو نہیں تھا، مگر تعجب کی بات نہیں ہے یہ، مجھے سب تعجب کی بات مجھے سمجھ نہیں بالکل آتی بھی کہ نہیں. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، یہ پتا نہیں. یہی تو وہ معاملات ہیں جو میں گروپ سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں نا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے شہباز شریف، عمران خان، نواز شریف ہیں، ہم بس کیجول لے رہے ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں، ان لوگوں نے دین کو بیوقوفی سمجھ لیا ہوا ہے، دینداروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ہوں اور سچی بات بتاؤں، یہ جو مذہب کے جو باشندے ہیں نا، بینر لگا کے بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، یہ واقعی میں زیادہ تر تو بیوقوف ہی ہیں. کوئی بات ہی نہیں ان کو سمجھ آتی، نہ کرنی آتی، پوجا پاٹ کے بینر لگا کے بیٹھ گئے ہیں. تو پھر ایسے بندوں کے اوپر راج کرنے والے ایسے ہی حکمران ہوں گے. جب تک اللہ کا قانون، اللہ کا نظام نہیں ہوگا ہوں تو پھر یہ تو معاملہ عام سی بات ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ. اوکے جی، انشاءاللہ. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. تم اپنے سوال نیچے لکھ سکتے ہو. ساحل الدین صاحب کے سارے سوشل میڈیاز میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہیں، ان کو جا کے ہر جگہ فالو کرو. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.